بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ ناظرین، یہ جن لوگوں کو ہم روز ٹی وی پہ بلاتے ہیں، جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جن کے آنے جانے کی باتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ سوائے چند مستثنیات کے اس پاکستان کے مسائل کے ذمہ دار بھی ہیں۔ لیکن اس ملک کے اندر ایک خاموش مجاہدین کی بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے اپنے شعبے میں اس ملک کے لیے عزت کا اور اس ملک کے لیے فخر کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور شاید یہ ملک آج اگر سلامت ہے اور کسی حد تک خوشحالی کی جانب بڑھ رہا ہے تو اس میں بنیادی کردار ان لوگوں کا ہے۔ تو آج ہم نے یوم آزادی کے اس پروگرام میں ان جیسے لوگوں کو جمع کیا ہے جو کام تو بہت بڑا کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہم نے ان لوگوں کے ناموں کو بڑا نہیں کیا۔ آغاز ہم کرتے ہیں گلگت بلتستان سے، جو پاکستان کے ماتے کا جھومر ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیشنل باکسر ہیں اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، عثمان وزیر صاحب۔ بہت شکریہ عثمان، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسے شوق ہوا باکسر بننے کا؟ دیکھیں، باکسنگ آپ ہوتا ہے ایک ڈینجر سپورٹس ہے، مطلب ایکسیڈنٹلی میں نے سٹارٹ کیا۔ میں پہلے فٹ بال کھیلتا تھا، اچھا اس کے بعد بائکس کا وغیرہ مجھے شوق تھا، تو پھر میں ایک ٹریننگ کر رہا تھا فٹ بال کی، تو وہاں پہ ایک ٹیم آئی باکسنگ کی، تو انہوں نے ناک وغیرہ دیکھ کے مجھے کہا کہ آپ باکسنگ سٹارٹ کرو، آپ سے فزیکل آپ اسٹرانگ ہو، تو وہاں سے بس پھر میں اچانک باکسنگ میں سوئچ ہو گیا۔ اچھا، تو پروفیشنل کیریئر میں ابھی تک کیا کیا اعزازات دلوا چکے ہیں پاکستان کو؟ بالکل، میں نے ایشیا ٹائٹل جیتا ہے WBA پاکستان کے لیے، میں ایشین چیمپئن اس ٹائم۔ WBC ورلڈ باکسنگ کونسل مڈل ایسٹ ٹائٹل ہے میرے پاس ہے ویلٹر ویٹ میں، اس کے بھی میں چیمپئن ہوں۔ تو اس طرح میں نے 8 فائٹس کھیلی ہیں، الحمدللہ 8 کے 8 میں نے ون کیا، اور اس ٹائم 2 ٹائٹلز بھی ہیں، اور جو میری نیکسٹ فائٹ ہے جو سپتمبر میں ہو رہی ہے وہ میری ورلڈ ٹائٹل ہے یوتھ کی، اور انشاءاللہ فرسٹ ایور ورلڈ چیمپئن ہی بنوں گا اگر میں جیت جاتا ہوں۔ اچھا، اس کے لیے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہر طرف کرکٹ ہی کرکٹ ہو رہا ہے، تو کرکٹ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اتنی محنت کی اور اتنے اعزازات دلوائے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بندے کی اپنی محنت ہوتی ہے۔ کرکٹ وغیرہ میں تو پوری ٹیم لڑتی ہے، تو آپ جیسے لوگ زیادہ تحسین کے اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ تو ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے، گلگت بلتستان کی حکومت کی طرف سے کچھ پذیرائی، کچھ سرپرستی، کچھ دیکھنے کو ملا ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، یہ آپ کو ہے کہ کرکٹ کے علاوہ جو باقی سپورٹس ہے پاکستان میں اتنا فوکس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایون پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف سے بھی اتنا فوکس نہیں ہے۔ دیکھیں، جو میں جیت کے لائک میں نے 1 سال پہلے میں آلریڈی کوالیفائی تھا ورلڈ ٹائٹل کے لیے، تو جو ہمارے CM صاحب ہیں خالد خورشید صاحب، ابھی نیو ہے جو PTI گورنمنٹ کے، انہوں نے مجھے اناؤنس کیا کہ آپ کا جو ورلڈ ٹائٹل ہے، کیونکہ دیکھیں یوتھ کا فرسٹ ورلڈ ٹائٹل ہے، جیسے اسکواش میں ہسٹری ہے جہانگیر خان، جان شیر خان، اس کے بعد کرکٹ میں جتنی ہسٹری ہے، تو ہمارے پاس بھی ایک چانس تھا، تو انہوں نے مجھے اناؤنس بھی کیا، باقاعدہ پریس کانفرنس کی، کہا کہ جتنا بھی ان کا اسپانسر ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو وہ 1 سال 1.5 سال ہو گیا، بس وہ اعلان ہوا، اس کے بعد ابھی تک مجھے مطلب نہ ہمارے گورنمنٹ سے کچھ ملا، نہ یہاں فیڈرل سے کچھ ملا۔ اچھا، وہ اناؤنسمنٹ کے باوجود ابھی پریس تک اس کے کانفرنس ہوئی، اور ابھی تک مطلب میں ان کے اس کے بعد پھر میں اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا ہے، تو آپ اگر ادھر جائیں گے تو پھر اپنے خرچے پہ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی، اس سے پہلے بھی فائٹس ہوئیں، تو میرے جو پرائیویٹ کچھ اسپانسرس تھے ان نے میری ہیلپ کی، اور اس کے بعد میں اپنے والدہ اور والد کو میں شکریہ ادا کرتا، ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا اور کبھی پیچھے رہنے نہیں دیا، تو بس انہی کے مدد میں آج اللہ کے بعد اپنے پیرنٹس کے بدولت میں آج یہاں پہ ہوں۔ بہت شکریہ عثمان وزیر صاحب۔ ناظرین، اس 7 جون کو کوئٹہ کے علاقے قمرانی روڈ پر ایک آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، اور اگر وہ آئل ٹینکر اس آبادی کے علاقے میں موجود رہتی تو خدا نخواستہ کئی درجن جانوں کو خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بہادر ڈرائیور فیصل نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر وہاں سے اس آئل ٹینکر کو اس حالت میں بھگایا کہ جب کو اس کو آگ لگی ہوئی تھی، اور ایک ویران جگہ تک وہ لے گئے کہ جہاں پہ آبادی نہیں تھی، اور یوں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے انہوں نے درجن لوگوں کی زندگی بچا دی۔ تو آج یوم آزادی کے اس موقع پہ ہم نے سوچا کہ اس گمنام ہیرو کے یا اس غازی کی یاد بھی تازہ کریں۔ تو اس وقت کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں
فیصل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور پہلے تو تھوڑا سا یہ واقعے کی تفصیل بیان کیجئے. یہ 7 جون کو کیا ہوا؟ سر 7 جون کو ایسا ہو گیا تھا، تو 5 بجے دن کا 5 بجے کا ٹائم تھا جی. تو میں نے یہ کیا کہ گاڑی ادھر لے کے گیا، ادھر ڈم میپ کیا گاڑی کو، سیفٹی مکمل کیا اپنوں کا، پمپ کا اور گاڑی کا بھی دونوں کا سیفٹی مطلب مکمل کیا ہم لوگوں نے جی. تو اس کے بعد جیسے ہی وال کھولا 1 سیکنڈ کے مطلب 1 سیکنڈ یا 1 منٹ ایسا ہو گیا تھا، بس آگ بھڑک اٹھی. ٹینک جو پمپ والا ٹینک ہوتا ہے نا، اچھا، اس سے جو ہے نا آگ بھڑک اٹھی. ٹھیک. تو جیسے میں ادھر سے گاڑی سے گزر رہا تھا، ایسے گاڑی کے پیچھے سے گزرا تو ادھر دیکھا تو بچے تھے، مطلب بہت لوگ تھے، عوام تھے اور آس پاس گھر بھی ہے. تو ہم نے ان لوگوں کا سوچ لگایا کہ بھائی ہمارا ایک جان جا سکتا ہے، کیونکہ میرا والد کا بات ذہن میں آ گیا. والد نے بولا بیٹا اپنا جان جا سکتا ہے تو صحیح ہے، اگلے انسان کا جان بچانا. تو میں نے گاڑی خیر اسٹارٹ کیا، ادھر سے گاڑی نکالا پمپ اور 3 کلومیٹر میں نے لے کے گیا آبادی سے دور ویرانہ جگہ پہ. اچھا، تو یہ پمپ سے گاڑی کو آگ لگ گئی اور اس کے بعد آپ اس میں بیٹھ گئے اور اس کو بھگانا شروع کر دیا، تو آپ کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ اس میں آپ خود بھی جھلس سکتے ہیں؟ سر مجھے تو خطرہ اپنا تو کیوں، مجھے تو پتا تھا سر کہ میرا ٹائم آ گیا، کیونکہ میں گاڑی میں جب بم کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر بیٹھتا ہے تو انسان کو تو نہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی بچنا ہے تمہارا جی ممکن ہے یا ناممکن ہے. لیکن مجھے اپنا تو ٹینشن نہیں تھا، عوام کا مجھے ٹینشن تھا کہ پیچھے عوام تھے، آس پاس گھر تھے، مجھے ان لوگوں کا بہت ٹینشن تھا کہ عوام بچ جائے. آپ نے یقیناً یہ بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس بہادری اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کے عوض آپ کو بھی بچا کے رکھا. تو اس کے بعد کوئی حکومت کی طرف سے آپ کی اس بہادری کی کوئی پذیرائی ہوئی ہے؟ سر وزیر اعلیٰ بدن جو ہم لوگوں کا بلوچستان کا جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہے، ہاں، تو اس نے مجھے 5 لاکھ چیک دیا انعام، اس نے بھی. اور وزیر اعظم کا بھی شکریہ، اس نے بھی اسلام آباد مجھے بلایا تھا، اس نے بھی ایوارڈ مجھے دیا تھا. کیا توقع ہے حکومت سے اور سول سوسائٹی سے؟ جی توقع یہی ہے، میں غریب ہوں، مجھے جو گھر بھی نہیں ہے اپنا، صحیح شاوانی کی جگہ پہ رہتے، اس کا بہت شکریہ. ان لوگوں نے بھی ہم لوگوں کو سپورٹ دیا. تقریباً 100 سال سے ہم اس کے جگہ پہ رہ رہے ہیں. ہمارا جب دادو تھا ادھر آیا، ہمارا بھی دادو ہے، ہمارا یہ چاچو ہے، سب جو ہے بزگری کرتے ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں. اور اس وقت آپ کا کوئی روزگار ہے؟ اپنا جگہ نہیں، ابھی تک تو بالکل بیکار ہے، گھر پہ کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب. ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس ملاقات ہوتی ہے اور یوم آزادی کے حوالے سے اس خصوصی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اس وقت کراچی سے ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں ولی اللہ معروف صاحب. بنیادی طور پر وہ ایک مسجد کے امام بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم انسانی خدمت بھی کر رہے ہیں. وہ خدمت کیا ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. ولی اللہ معروف صاحب بنگلہ دیش سے بچھڑے ہوئے خواتین کو اپنے فیملی سے ملانے کے کام کر رہے ہیں، تو یہ خیال کیسے آیا اور کیا کر رہے ہیں آپ ابلاً؟ جی یہ 2018 کی بات ہے کہ جس طرح کہ ہماری مائیں ہمیں ڈانٹتی ہیں موبائل کے استعمال کے لیے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح میری والدہ نے بھی مجھے ڈانٹا. ان کی ڈانٹ میرے لیے رحمت ثابت ہوئی. انہوں نے مجھے موبائل استعمال کرتے وقت یہ کہا کہ ہماری جو پڑوسن ہیں فلان ایک بنگلہ دیشی خاتون ہمارے ہاں رہتی تھی ہمارے قریب میں، ان کو تقریباً 35 سال قبل وہاں سے اغوا کر کے یہاں لا کر بیچا گیا تھا. تو والدہ کے کہنے پر میں نے ان کے لیے فیس بک پر تحریر لکھ کر میں نے وہ ان کی ڈیٹیل لے کر میں نے پوسٹ کی. تو وہ پوسٹ کافی وائرل ہوئی. کچھ دنوں میں ہی اس کے گھر والے مل گئے. تو ہماری وجہ سے ایک خاتون، ایک بیٹی تقریباً 35 سے 37 سال بعد اپنی والدہ سے پہلی بار ویڈیو کال پر ملی، رابطہ ہوا، ان کا رابطہ قائم ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ اس بہن کو اپنی والدین سے ملوایا جائے. تو ان کے لیے ہم نے کوشش شروع کی. تقریباً 2.5 سال ہمیں لگے. ان کے لیے ویزا ہم نے حاصل کیا بنگلہ دیش کے کمیشن سے. پھر ہم نے ہمارے پیسے اکٹھے کیے، اس کو ہم نے بنگلہ دیش بھیجا.
ایک ماں تقریباً 37 سال بعد اپنی والدہ سے پہلی بار ملی ہمارے وسیلے سے. جب وہ خبر میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس طرح کے مزید خواتین نے ہمارے ساتھ رابطہ شروع کیا. تقریباً اب تک ہم نے 40 بنگلہ دیشی خواتین کو 30 سے 35 سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ہم نے ملوایا ہے پہلی بار. اور یہ تقریباً یہ تمام وہ خواتین تھی جنہیں وہاں سے دبئی اور عرب ممالک کا کہہ کر کہ ہم آپ کو جاب دلائیں گے ان کو پاکستان لا کر یہاں بیچا جاتا تھا. یہ تمام وہ خواتین تھی جنہوں ہم نے ملوایا ہے. اور ابھی حال ہی میں ایک ہفتہ قبل ہم نے ایک ہندوستانی خاتون کو حمیدہ بانو جن کا نام ہے ان کو ہم نے اپنے والدین سے ملوایا، اپنے بچوں سے ملوایا. اچھا، تو آپ یہ کام کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور مزید آگے کس طرح بڑھانا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسی خواتین ہو مزید کہ جو اپنے والدین سے یا اپنے گھر والوں سے بنگلہ دیش سے پاکستان کے کسی حصے سے یا کسی بھی جگہ سے بچھڑ گئے ہوں، کسی بھی وجہ سے بچھڑ گئی ہوں، تو وہ آپ سے کس طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی، میں نے اس کے لیے باقاعدہ یوٹیوب چینل بنایا ہے. ابھی جو ہندوستانی خاتون ہیں حمیدہ بانو، ان کا انٹرویو لے کر اپنے یوٹیوب چینل پہ میں نے اپلوڈ کیا. تو وہیں سے ایک ویور نے وہ لنک لے کر ہندوستان کے ایک صحافی کو بھیجا، خلفان شیخ ان کا نام ہے، ممبئی کے، جو اس حمیدہ بانو کے علاقے کی ہی ہے. انہوں نے وہ ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی. تو اس طرح سے ان کے گھر والوں نے وہ ویڈیو دیکھ کر رابطہ کیا. تو میرے نام کا ولی اللہ معروف نام کا یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پر بھی میرا پیج ہے. اور اب بھی تقریباً 6 سے 7 خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جیسے ہی حمیدہ بانو کا ہم مکمل کر لیں، یہ اپنے بچوں سے مل لیں، پھر اس کے بعد ہم مزید دیگر کیسز پہ کام شروع کریں گے. بہت شکریہ ولی اللہ معروف صاحب. پاک وطن سے تعلق رکھنے والے غلام رسول پاکستان اور پاکستانیوں کے محسنوں میں یوں شمار ہوتے ہیں کہ 2017 سے انہوں نے ایک مشن شروع کیا تھا. موٹر سائیکل پہ انہوں نے خنجاب سے گوادر تک کا سفر کیا کلین اینڈ گرین پاکستان کے مشن کے ساتھ. اور ابھی تک لاکھوں کی تعداد میں وہ پودے لگا چکے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ شوق کیسے ہوا اور اب تک وہ کیا کر چکے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. اور صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں پاکستان کو اپنا ملک نہیں اپنا گھر سمجھتا ہوں. اور آج سے 10 سال پہلے تقریباً 2012 سے میں عثمانی آزاد کشمیر میں اپنے کاروباری حوالے سے تھا، ٹورزم کو پروموٹ کر رہا تھا. تو وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ ایک تو جنگلات کو آگ لگتی تھی اور دوسرا جو ٹورسٹ آتے تھے وہ کچرا پھینک کے واپس چلے جاتے تھے. تو اس وقت میں نے کچرا کلیکٹ کرنا شروع کیا ٹورسٹ کو تھوڑا سا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو پہاڑوں کے اندر آ کر اپنا کچرا پھینک کے جاتے ہیں تو یہ برائے مہربانی کچرے کو کچرے دان کے اندر ڈالا کریں یا یہ ہے کہ اس کو واپس لے کے جایا کریں. تو اس مہم کو پھر میں نے باقاعدہ 2017 میں کرنا شروع کیا، پورے پاکستان کا ٹور کیا. اور اسی طرح ہمارے جو موجودہ جنگلات ہیں ان کو بے دریک کاٹا جا رہا ہے، ان کو آگ لگا کر جلایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میں نے پورے پاکستان کا یہ ٹور کیا اور اب تک الحمدللہ 7,50,000 پودے میں لگا چکا ہوں اور تقسیم کر چکا ہوں. اور 2022 کا جو میرا ٹارگٹ ہے وہ 1 ملین پودوں کا ہے. اچھا، اور اس کے لیے آپ نے یہ موٹر سائیکل پہ خنجراب سے گوادر تک کا سفر بھی کیا؟ جی، اس کے لیے میں نے 2018 میں میں نے کیا 73 دن کا ٹور ایک کیا جس میں تمام جھیلوں کی آبشاروں کی صفائی کی، جہاں پر ٹورسٹ جا کر بڑے مزے سے کھڑے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کچرا وہیں پر پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو وہاں سے میں نے کچرا کلیکٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹور 105 دن میں موٹر سائیکل کے اوپر اکیلے بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے چائنا بارڈر سے گوادر یہی پروگرام کیا، جس میں تمام سکولز کے اندر میں گیا. وہاں پر بچوں کو گرین سکاؤٹ کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ درخت لگائیں گے تو ہی ہم بچیں گے. اور ہر جگہ پر پودے لگا کر یہ پیغام دیا کہ اگر آج ہم نے پودے نہ لگائے تو ہماری یہ جو ماں دھرتی زمین ہے یہ بنجر ہو جائے گی اور ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے ہوں گے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو سرسبز پاکستان دے کے جا سکیں. یہ نہ ہو کہ اتنا ہم درخت اس میں سے کاٹ لیں
کہ وہ آدھی زندگی اپنی ہاسپٹل کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بیماریوں سے لڑتے ہوئے گزارے۔ اچھا، اور چولستان میں بھی آپ نے لگائے ہیں درخت اس طرح کے؟ جی، پچھلے 3 مہینے سے شدید گرمی کے اندر میں چولستان کے اندر تھا۔ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے ٹوبہ جات جو ہیں، جہاں پر جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پانی پیتے ہیں، ان کو ہم نے مختلف لوگوں سے پانی خرید کر ٹربینوں کا ٹوبوں کو بھرا ہے۔ پھر وہاں پر ہم نے کچھ نلکے لگائے ہیں، اور ابھی تک وہاں پر میں تقریباً 60,000 کے قریب پودے لگا اور تقسیم کر چکا ہوں۔ 2 لاکھ پودے ہم چولستان کے اندر اس سال لگانے جا رہے ہیں، اور جو اگلا سال ہے 2023 کا، تو چولستان کے اندر ہم 1 ملین پودے لگائیں گے۔ اور چولستان کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ وہ گرمی پیدا کرنے کا سب سے بڑا کارخانہ ہے۔ جب جنوب سے ہوائیں چلتی ہیں تو وہ پاکستان کے جس شہر تک پہنچتی ہیں، وہاں پر شدید وہ علاقہ گرمی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم چولستان کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھیں ہمارا آدھا پاکستان کا جو مسئلہ ہے گرمی کا، وہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی تک اس سلسلے میں حکومت نے آپ کی کوئی مدد کی ہے، یا آپ نے حکومت سے کوئی مدد لی ہے، یا کہ نہیں آپ یہ سب کام اپنی مرضی سے اور اپنے شوق میں اور اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان کے اندر یہ المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نیشنل ہیروز ہوتے ہیں ان کو مرنے کے بعد پذیرائی ملتی ہے۔ میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی ملک امین اسلم صاحب کے پاس کئی دفعہ گیا، اور انہیں میں نے کہا کہ ایک گاڑی کے اوپر میں ایک بڑی کمپین چلانا چاہتا ہوں کلین اینڈ گرین کے حوالے سے، اور یہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے انوائرمنٹ سے متعلقہ، تو اس کے اوپر ہم کلین اینڈ گرین کے سلوگن لکھیں گے، پینافلیکس ہوں گے، بروشر ہوں گے، ہمارے پاس پروجیکٹر ہوگا جس کے ذریعے ہم لوگوں کو رات کے ٹائم ڈاکومنٹریز دکھا کر جو ملک تباہ ہو چکے ہیں، بنجر ہو چکے ہیں، ان کی ہم ان کو ویڈیوز دکھائیں گے، اور کتنے درخت ہونے چاہیے اس حوالے سے ہم ان کو ویڈیو دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کو سرسبز یا ہم کس طریقے سے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ وعدوں تک بات رہی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، جس وجہ سے ہم آپ کو یہ ٹور نہیں کرا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی NGO یا کوئی کمپنی، حتیٰ کہ ایسی کمپنیز بھی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں جو انوائرمنٹ کو تباہ کرنے کے حوالے سے پتہ نہیں کتنے اشروں سے کام کر رہی ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی وہ مجھے نہیں مل سکی ہے کہ میں گاڑی کے اوپر جا کر دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی کر سکوں جس میں ہم لوگوں کو یہ شعور دے سکیں کہ درخت لگانا ضروری کیوں ہے، اور جو موجودہ درخت ہیں ان کو بچانا ضروری کیوں ہے۔ تو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ہو سکا ہے۔ میرا پروگرام ہے اگلے 2-3 ماہ کے اندر کہ کوئی میری مدد کرے یا نہ کرے، مجھے قرضہ لینا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، میں اپنی اس ماں دھرتی کے لیے دوبارہ سے نکلوں گا، گاڑی کے اوپر نکلوں گا، اور کریا بستی بستی جا کر میں اپنے ملک کے اندر یہ پروگرامات کروں گا کہ ہم نے درخت لگانے ہیں، درختوں میں زندگی ہے، درخت ہوں گے تو ہم زندہ رہیں گے، اگر درخت نہ رہے تو مشکلات ہو جائیں گی۔ غلام رسول صاحب، میں اور میری ٹیم اور پوری پاکستانی قوم آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہے۔ یقیناً آپ جیسے لوگ اس ملک کے اصل ہیرو ہیں، اس کے اصل محسن ہیں، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ ملک امین اسلم اور اس طرح کے لوگوں کی جگہ آپ جیسے لوگوں کو یہ ماحولیات کی وزارت دینی چاہیے کہ جو اپنے دل کے اندر اس ملک کے لیے ایک تڑپ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ عرفان محسود ابھی تک مارشل آرٹس کے میدان میں پاکستان کو کئی تمغے بھی دلوا چکا ہے، تو 14 اگست کی اس خوشی کے موقع پہ ہم نے ضروری سمجھا کہ ان جیسی شخصیت کو کہ جو پاکستان کے لیے فخر کا اور اعزاز کا باعث بنے ہیں، ان کو بھی زحمت دے اور ان سے جان سکے کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر چکے ہیں۔ عرفان محسود صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی تک الحمدللہ آپ پاکستان کو کیا کیا اعزازات اور ایوارڈز دلا چکے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک میرے 53 گینیز ورلڈ ریکارڈز اپروڈ ہوئے ہیں، جو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم ٹائم میں 53 گینیز ورلڈ ریکارڈ یہ میرے پاس ہیں۔ اس میں پش اپس کی کیٹیگریز میں 28 ورلڈ ریکارڈز ہیں جو ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ ہے۔ جمپنگ جیکس، فٹنس کی مختلف جو کیٹیگریز ہیں، اس میں 100 پاؤنڈ، 80 پاؤنڈ، 60 پاؤنڈ، 40 پاؤنڈ وزن کے ساتھ میں نے مختلف ریکارڈز اٹیمپٹ کیے ہیں، جو ورلڈ کے سب سے ٹف گینیز ورلڈ ریکارڈز تھے۔
जो मुख्तलिफ जैसे ममालिक अमेरिका, यूके, फिलिपाइन, इंडिया, इनके टॉप एथलीट्स के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने अभी तक ब्रेक किए हुए हैं। अच्छा, और ये बताइए कि अभी तक कितने बच्चों और जवानों को आप मार्शल आर्ट्स या इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं उनकी तरबियत दिला चुके हैं, और इस वक्त कितने आपके ज़ेर तरबियत हैं? अभी तक 8 स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। 20 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फाइट्स में, मिक्स मार्शल आर्ट्स, वुशु, बॉक्सिंग के फाइट्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। इसमें साउथ एशियन लेवल पे मिक्स मार्शल आर्ट्स से मेच्योर मिक्स मार्शल आर्ट्स में दिशान मसूद वो हमारे क्लब का है, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान की जो टॉप एथलीट हैं हबीबुर रहमान जो रैंकिंग में अभी फर्स्ट पोजीशन पे, वो भी हमारे क्लब का है। अच्छा, ये मैं देखता रहता हूँ आपके वीडियोस को, तो कहीं आप दश्त में लगे हुए हैं, बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं आप किसी बंजर जगह पे लगे हुए ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं किसी पहाड़ी इलाके में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपने इतनी बड़ी खिदमत की और कर रहे हैं, तो हुकूमत की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या मरकज़ की तरफ से इस हवाले से अभी तक आपके साथ कोई मदद नहीं की गई या आपको कोई फैसिलिटीज़ फराहम नहीं की गई? ये इसकी भी को आप बदकिस्मती कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे सिविल इंतज़ामिया ने अभी तक अप्रिसिएशन के लिए एक लेटर तक नहीं दिया है हमारे स्टूडेंट्स को। मुझे 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब मैंने कंप्लीट किया तो मुझे खुशी थी कि यहाँ पे हमारे जैसे वज़ीरिस्तान या डी खान के इलाके से एक एथलीट्स 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, अप्रिसिएशन होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिविल गवर्नमेंट ने अभी तक हमें ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है उस लेवल की, ना अप्रिशिएट किया है हमारी एक्टिविटीज़ को। पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती रहती है या इक्विपमेंट्स जो ज़रूरत होती है वो वर्तन प्रोवाइड करती रहती है, लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सिविल इंतज़ामिया उस लेवल पे हमें सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, अब फ्यूचर के लिए आपके क्या इरादे हैं अपनी ज़ात के हवाले से और अपने स्टूडेंट्स के हवाले से? आपके इरादे क्या हैं? मेरा जो मेन फोकस है अपने इलाके को, अपने मुल्क को प्रमोट करना पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो आपके जो पहले शो में मैं आया था उस टाइम मेरा एक गिनीज रिकॉर्ड था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी में आया तो मेरे पास ट्रिपल गिनीज रिकॉर्ड है। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे उस टाइम मेरे पास एक स्टूडेंट्स था गिनीज रिकॉर्ड होल्डर, अभी 8 गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है हमारे क्लब के। तो कोशिश ये है कि अपने इलाके को, अपने मुल्क को वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करना थ्रू पॉजिटिव एक्टिविटीज़। हमारे जो लड़के नेशनल इंटरनेशनल लेवल के फाइट्स खेल चुके हैं उनकी कोशिश है कि वो वर्ल्ड लेवल पे हमें रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत शुक्रिया इरफान महसूद साहब। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जरगे को कंटिन्यू करेंगे। आपको यौम आज़ादी मुबारक। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद जिन पाकिस्तानियों से हमें ये उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे, उनमें एक अबू हुरैरा भी है। अबू हुरैरा जियो इस्लामाबाद में एक मामूली से वर्कर हैं और टेक्नीशियन की हैसियत में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़े आदमी हैं। बीमार वालिदैन के अकलौते बेटे हैं, लेकिन दफ्तर में कभी भी चैन से और आराम से नहीं बैठते। अपनी ड्यूटी तो करते रहते हैं, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ वो कोई भी लम्हा ज़ाया नहीं करते। कभी कागज़ के पुल बनाते हैं, फिर गाड़ियों से माल उतारने का काम करते हैं, अपनी वालदा के साथ बर्तन और कपड़े भी धोते हैं। उन्होंने मुलाजिमत के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी रखी और उन्होंने न सिर्फ ये कि एमकॉम किया, बल्कि ऐसा काम किया कि हम सबको हैरान कर दिया कि एमकॉम की डिग्री लेते हुए उन्होंने ये गोल्ड मेडल भी हासिल किया है और अब वो मास कम्युनिकेशन में मास्टर करने का इरादा रखते हैं। अबू हुरैरा, बहुत शुक्रिया और पहले तो बहुत मुबारक।
اور کیسے کیا یہ سب کچھ آپ نے؟ سر دیکھیں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، مشکل ضرور ہے، اور آپ کے ارادے پختہ ہونے چاہیے تو آپ کو وہ چیز ضرور مل کے رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں نے بہت سی ہارڈ شپ دیکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے والدین کی دعائیں تھیں میرے ساتھ، اور میں نے یہ سارا کام کر لیا الحمدللہ۔ آج میں ماسٹرز میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، اور جاب کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کیا ہے ڈیورنگ جاب۔ تو جب شروع میں آپ نے جیو میں جاب شروع کی اور ظاہری بات ہے ایک ٹیکنیشین کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے لیے وقت کیسے نکالا؟ سر میری خواہش تھی کہ میں آگے پڑھوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں، اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ میں اپنے والدین کا واحد سہارا ہوں، اور میرے والد صاحب جو ہے بیشتر وقت بیمار رہتے ہیں، اور میں مطلب جو جتنا بھی ہے گھر کا جو میں چلا رہا ہوں وہ میرے اوپر یہ سارا کچھ جو ہے، تو اس پہ یہ تھا کہ میں نے آگے کرنا ہے، کچھ بڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور اچھے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز لگتی ہے، میں نے ساتھ ساتھ جاب بھی کی، اور مطلب جو بھی وقت ملتا تھا اس میں کلاس بھی لیتا تھا، اور جو اس ڈیورنگ جاب میں اپنے مطلب جو ڈیوٹی کے اوقات ہوتے تھے اس پہ میں پڑھتا بھی تھا فری ٹائم پہ۔ اچھا، تو یہ ایم.کام کی ڈگری آپ نے کہاں سے پڑھی؟ سر یہ میں نے سرحد یونیورسٹی آف سائنس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہاں سے لی، اور اس میں ماشاء اللہ نہ صرف یہ کہ پاس کر دیا بلکہ یہ گولڈ میڈل بھی لے لیا۔ ہاں، بلکہ میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاتا چلوں، جو سرحد یونیورسٹی ہے وہاں پہ صرف ایک میڈل ملتا ہے، گولڈ میڈل، وہاں پہ رنر اپ نہیں ہوتا۔ اور جو میں نے ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن سسٹم پہ پڑھا ہے چونکہ، تو ہم سرحد یونیورسٹی کے ڈفرینٹ مطلب ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن تھے، تو جب مجھے 3rd سیمسٹر میں پتہ چلا کہ بحیرہ آپ پاکستان میں دوسرے نمبر پر آ رہے ہو ڈسٹنگ جو سینٹرز ہیں لرننگ سینٹر میں، تو آپ کوشش کریں بیٹا آپ اچیو کر پائیں گے۔ جو میرے جو انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیں انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے پھر ان سے یہ کہا، میں نے کہا سر میں اپنی طرف سے تو کوشش کروں گا، اگر اللہ نے میری نصیب میں لکھا ہوگا تو مجھے ضرور ملے گا۔ میں نے بہت محنت کی، کوشش کی، پڑھا، اور والدین کی دعاؤں سے آج مجھے یہ سلام ملا، ان کی خدمت سے۔ اور اب آگے ماس کمیونیکیشن میں ہاں جی، میرا الحمدللہ MSc کا یہ فائنل سیمسٹر ہے میس کمیونیکیشن کا، جو کہ میں علامہ اقبال سے کر رہا ہوں۔ تو ماس کمیونیکیشن گھر کے پھر آگے کیا ارادے ہیں؟ سر آگے انشاءاللہ اچھی جاب کا، اور آگے مزید میں نے PhD کرنی ہے، تو اسکالر بننا ہے، تو اس کے لیے مزید میں آگے پڑھوں گا بھی اور جاب۔ تو میڈیا کے ہی شعبے میں رہنا چاہیں گے جی، میڈیا کے ایجوکیشن وغیرہ کسی اور میں؟ سر میڈیا کے شعبے میں۔ تو بہت شکریہ، اور ابو ہریرہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کی کامیابیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ آپ کو پاکستان کے لیے اسی طرح فخر کا بنائیں۔ جی بالکل، اور اللہ کرے کہ آپ کی یہ جو کاوش ہے وہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے، بالخصوصاً غریب نوجوانوں کے لیے، وہ ایک سوری میں انٹرپٹ کروں، میرا ایک چھوٹا سا میسیج ہے، وہ لوگ کبھی ہمت نہ ہارے جو خاص طور پر اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہے، کر دی گئی ہے میں نے، یا اور بھی لوگ جتنے بھی آئیں گے، کہ وہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور میں مطلب جو میرے ایک اور بھی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، میرے BCom میں نے 2013 میں کیا تھا، اور جو M.Com ہے میں نے 2018 میں شروع کیا تھا، تو 5 سال کا گیپ تھا۔ تو جب میں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا کہ امی میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا علی بیٹا دیکھو میرا نک نیم علی ہے، تو آپ کر پاؤ گے، مطلب ہمارے لیے تھوڑے پیسے بھی بہت وہ ہوتی ہیں کہ یہ نہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو جائے، آپ کیسے کم بیک کرو گے، یہ ساری چیزیں، وہ چیزیں ایک تھا، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی، انٹینشن میری پازیٹیو تھی، تو آج میں نے وہ چیز اچیو کر لی۔ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے، اور ہماری طرف سے آپ کے والدین کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین سے چلتے ہیں پشاور، جہاں سے بشرا رحیم صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ان کا تعلق پشاور سے ہیں، اور ایجوکیشنل پالیسی اور لیڈرشپ میں انہوں نے PhD کیا ہوا ہے، لیکن 2019 سے انہوں نے کتاب دوست کے نام سے بچوں میں پڑھائی کا شوق اجاگر کرنے کے لیے ایک لائبریری شروع کی ہے۔ کیا کرتی ہیں وہ، کس طرح کرتی ہیں، کیا ان کا الٹیمیٹ گول ہے، کیا ان کا مشن ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈاکٹر بشرا رحیم صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کس قسم کی لائبریری آپ نے شروع کی ہے، اور کس طریقے سے آپ بچوں میں پڑھائی کا شوق اجاگر کر رہی ہیں؟
کتاب دوست شروع ہم نے کیا تھا 2019 میں، اور شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت سے لاکھوں کی تعداد میں، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں ہمارے لاکھوں کی تعداد میں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس میں 2/3 حصہ جو ہے وہ لڑکیوں کا ہے جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم دور ہو رہے ہیں کتابوں سے۔ کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے، اور اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ 10 میں سے کوئی ایک ہی بندہ کتاب پڑھتا ہے لیجر کے لیے اپنی کورس بکس کے علاوہ۔ تیسری جو وجہ تھی وہ یہ ہے کہ بہت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اگر اسکولوں سے باہر ہے تو ہماری قوم کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہمیں کتاب پڑھنے کی جو عادت ہے یہ دوبارہ ریوائیو کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے بچوں سے زیادہ ضروری آپ کا فوکس اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم نے پائلٹ کیا تو بہت زبردست رسپانس ہوا، اور جو والنٹیئرز جاتے ہیں یہ سب کالج کے اور یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں۔ ہمارے پاس جو ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ 70 سال کے قریب ہیں، ایسے بچے بھی ہیں جو کہ 10 سال کے بچے بھی والنٹیئر کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ پھر یہ تھا کہ ہمارے اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں بھی لائبریریز نہیں ہیں، پاکستان میں بھی بڑی گنے چنے لائبریریز ہیں، اسکولوں میں تو پھر نام ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر اسکولز میں لائبریریز اسٹیبلش کی، تو یہ بھی ایک فردر اسی سے ایک سلسلہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ ہم بچوں کو کتاب کی محبت ان کے دلوں میں قائم کریں، بلکہ ہم لائبریریاں ان کے اسکولوں میں اسٹیبلش کریں تاکہ وہ وہاں پہ کسی بھی وقت کتاب لے کے اس کو اپنے آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم نے کتاب دوست کو انٹروڈیوس کرایا۔ پھر جو 2020 میں یہ جو پینڈیمک آئی تو اس میں اسکولز بند ہو گئے اور والنٹیئرز کا جانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، تو ہم نے پھر ایک اور آئیڈیا مل کے یہ کیا کہ ایک موبائل لائبریری کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ موبائل لائبریری جو ہے بیسیکلی یہ ایک رکشہ ہے، کسٹمائزڈ رکشہ ہے جس میں ڈھیر ساری کتابیں ہوتی ہیں بچوں کی، رنگین اور اردو میں، انگلش میں، اسلامی مختلف آتھرز کی لکھی ہوئی، اور وہ لائبریری جو ہے مختلف علاقوں میں وہ گھومتی ہے اور وہاں پہ بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور وہاں پہ بچوں کو ہم یہ اسٹوری بکس ریڈ کرتے تھے۔ اس کا رسپانس اتنا زبردست ہوا جب ہم نے ایک ساتھ اس کو بھی پائلٹ کیا کہ ابھی ہم جو ہے اور موبائل لائبریریاں ہم نے اسٹیبلش کی ہیں جو کہ انشاءاللہ وہ بھی پائپ لائن میں ہیں، وہ اور بھی کمیونٹیز میں اور بھی ڈسٹرکٹس میں ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آگے کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں، اور اس کو آپ نے کیا این جی اوز کی طرز پہ بنایا ہوا ہے؟ آپ کو فنڈنگ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے جب شروع بھی ہم نے کی تھی تو ہمارے ساتھ کچھ ہم خیال خواتین نے ہم نے اس آئیڈیا کو فلوٹ کیا اور وہ اس میں شامل تھیں، اور ابھی جو ہے بہت سے ہمارے ساتھ انٹرپرینورز ہیں، اس میں ورکنگ ویمن ہیں، رائٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں، اسکالرز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جو کہ اس میں کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور یہ پوری ایکٹیویٹی پچھلے کچھ سالوں سے سیلف فنڈڈ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا سیلف ہیلپ کی بیسس پہ ہم اس کو کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم اگر ہر ایک پاکستانی شہری اپنا حصہ ڈالے گا تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے اگر چلیں گے تو ہم اپنے ملک کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو میری جو دیکھنے والی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اور اس کتاب دوست کو پھیلائیں۔ اس کتاب دوست کی جو ابھی لاہور جو پنڈی برانچ ہے ہماری، وہاں پہ بھی اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ اس طریقے سے امریکن یونیورسٹی میں بھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کولیبوریشن کی ہے۔ باہر جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں یا
अमेरिकन या बाकी जो फ्रेंड्स हैं तो वो भी इस में हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है तो हमारे साथ आएँ और पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। बहुत शुक्रिया बुशरा रहीम साहबा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान अगर आज कायम और सलामत है तो हकीकत में इन जैसे, ये जो आज के प्रोग्राम में आपने देखा, इन जैसे खामोश मुजाहिदों की बरकत से सलामत है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस दुआ के साथ कि ये मुल्क अमन और सलामती का गहवारा बने, आज के इस खुसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। एक बार फिर आप सबको यौम आज़ादी मुबारक और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।